یعنی کہ صحابہ کی تین کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے۔ میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، ملے جلے اعمال، اچھے برے اعمال۔ اور آخر میں مدعی لات پر بھاری ہے گواہی ابو کی۔ یقین کر، یہ میرے ہاتھ میں تفہیم القرآن ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 230 ہے۔ شخصیت کا تعارف پہلے، مدح خراب نہیں ہونا چاہیے، بات ہو پوری ہو۔ سنیں ذرا بات، مرزا جی نے پارٹ 1 میں کہا، انہوں نے مودودی صاحب پہ اعتراض کیا تھا، جی مودودی جو ہے وہ تاریخ لکھتا ہے، بالکل ٹھیک کیا مودودی نے، یہ انداز تھا مرزا، بالکل ٹھیک کیا مودودی نے تاریخ لے جا، تم جھوٹی تاریخ بیان کرتے ہو تو مودودی صاحب کو حق نہیں، انہی اہل سنت کی کتابوں میں سے سچی تاریخ بیان کرے جو فٹ ان بیٹھتی ہے احادیث کے اندر۔ تبھی تو میں نے کہا مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی ابو کی۔ یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، تفہیم القرآن ہے، مودودی صاحب کی تفسیر جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 230 ہے۔ لکھتے ہیں مودودی صاحب، لکھتے ہیں محدثین نے ان آیات کی شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا اس سے مضمون آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھیوں کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ ابو لبابہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے، پھر جنگ بدر، جنگ احد اور دوسرے معرکوں میں برابر شریک رہے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور یہ کسی عذر شرعی کے بغیر بیٹھے رہ گئے۔ ایسے ہی مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی تھے اور ان سے بھی یہ کمزوری سرزد ہو گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ اور رسول کی کیا رائے ہے، تو انہیں سخت ندامت ہوئی۔ قبل اس کے کوئی باز پرس ہوتی، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پر خواب و خور حرام ہے جب تک ہم معاف نہ کر دیے جائیں یا پھر ہم مر جائیں۔ چنانچہ کئی روز وہ اسی طرح بے آب و دانہ اور بے خواب بندے رہے حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آخر کار جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور رسول نے تمہیں معاف کر دیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا اسے اور اپنے تمام مال کو اللہ کی راہ میں دے دیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، صرف 1/3 کافی ہے۔ چنانچہ وہ انہوں نے اسی وقت فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ اس قصے پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں معافی کس قسم کی کمزوریوں کے لیے۔ یہ سب حضرات عادی غیر مخلص نہ تھے بلکہ ان کا پچھلا کارنامہ زندگی ان کے اخلاص ایمانی پر دلیل تھا۔ ان میں سے کسی نے عذرات نہیں تراشے بلکہ اپنے قصور کو خود ہی قصور مان لیا۔ انہوں نے اعتراف قصور کے ساتھ اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نہایت نادم اور اپنے اس گناہ کی تلافی کے لیے سخت بے چین۔ مودودی صاحب نے بتا دیا یہ ایک قصور ہے۔ ابو لبابہ اور ان کے بقول مودودی صاحب کے 6 ساتھی یعنی ٹوٹل 7، لیکن ہم تو پھر بھی کتنے کہہ رہے ہیں 9 گن لو، لیکن خلط ملط اعمال میں ان کے دوسرے اعمال گنوا دو اور ان کی گنتی میں ہمیں معاویہ، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، میں سمجھتا ہوں، مرزا جی نے کہا تھا نا میں سمجھتا ہوں یہ ہے، مرزا جی آپ سمجھ کے نہیں، آپ کی سمجھ، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ خلائی مخلوق ہیں، تو ہمارے سمجھنے سے کیا ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ خناس ہیں ہمارے سمجھنے سے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ فتنہ ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ مجھے فتنہ بولو، وہ تو ہم آپ کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔